بڑے ادب کے ساتھ سب سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا رونا پیش کریں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام علیک یا رسول اللہ۔ آج کی یہ تقریب ہے 9 رجب حضور غیر نواز کا آخری کل ہے، اور اس دن اس تاریخ کو اس مہینے میں جب سے اس مدرسے کی بنیاد رکھی گئی اسی تاریخ کو رکھی گئی تھی، اسی مہینے میں رکھی گئی تھی۔ سبحان اللہ۔ تب سے اس تاریخ کو اس مہینے کو سالانہ غریب نواز کا عرس منانے کی شرف حاصل ہے۔ اور آج کے دن لنگر کا اہتمام بھی ہوتا ہے، اور آج ہی کے دن کچھ ہمارے بچے مکمل قرآن پاک کیے تو آمین کا وہ بھی رکھ دیا گیا ہے۔ تو اب ہم یہ چاہیں گے کہ وقت بہت کم ہے اور مہمان ہمارے زیادہ ہیں، سبھی کو یہ موقع ملے کہ 2-4 الفاظ ہم سب کے سامنے آپ کے پیش کریں گے۔ تو میں نوشاد صاحب سے قبل ان بچوں کو آمین کے لیے حضرت علامہ مولانا حافظ عبدالحفیظ صاحب نائب صدر قاضی شہر کی بارگاہ میں پیش کروں گا کہ آپ مختصر سا سن لیں، دعا پڑھا دیں کہ آمین ہو جائے۔ اس کے بعد پھر ہمارے مولانا غلفام صاحب سے 5 منٹ کا وقت لیں گے، زیادہ نہیں، کیونکہ آج ہمارے مدرسے میں پہلی بار تشریف لائے تو 5 منٹ آپ لیں گے۔ اس کے بعد نوشاد بھائی پڑھیں گے، اس کے بعد جو ہے فاتحہ ہوگا۔ آئیے ادھر آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع العليم البصير، هو السميع البصير۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم آنس وحشتي في قبري
اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. ہمارے اس چھوٹے سے مدرسے میں جو بچے پڑھ کے نکلتے ہیں وہ بڑے کامیاب نکلتے ہیں اور یہ میں اپنی بڑائی نہیں بتا رہا ہوں بلکہ بزرگوں کا کرم بتا رہا ہوں. سبحان اللہ. اور اتنے کامیاب نکلتے ہیں کہ ٹیلی ویژن چینل پہ باقاعدہ نعت مصطفیٰ پڑھتے ہیں. تو اس میں سے کچھ بچے تو ایسے ہیں کہ جو نعت مصطفیٰ پڑھ کر کے ان کی شادیاں بھی ہوئی چلے بھی گئے. کچھ بچے ایسے جو موجود ہیں جن کے لیے یہ چینل کی طرف سے گفٹ آیا کب کا، جس میں سب سے پہلے ہم خوشنور کو بلائیں گے. خوشنور اس کے بعد اکثر کلام تیار ہے اور نوشاد بھائی اور ہمارے حضرت صاحب دونوں دیں گے اپنے ہاتھوں سے. خوشنور کا کپ کر لیجیے. شکریہ ادا کرو. آپ سبھی کا شکریہ. مدرسے کا بھی شکریہ. اب اکثر کلام آپ سبھی کا شکریہ. تنویر اور شہناز. چلو اپنی بہن تنویر کے لیے ہاتھ سے بولو. شہناز اور تنویر تنویر کو ادھر رکھا ہوگا. جی ہم نام بول سکتے ہیں. جی جی یہ آپ کا اور شہناز کا آپ کی بہن کا. آپ سبھی کا شکریہ. اب اس کے بعد ہیں رومان اور ان کے چھوٹے بھائی آئے ہیں اشد. ان کو دے دیجیے. رومان اور نوشاد بھائی. جی عدنان. آپ سبھی کا شکریہ. آگے پکڑ لو. ویڈیو چل رہی ہے. بتایا چاند روشن قادری انہوں نے بھی بڑی محنت کی. ان کا اس دفعہ میں رکھا ہوا ہے. کوٹی پہننے پہ رومان وہی لگ رہا ہے. رومان بھائی سادیہ قادری آئی ہے. تو کا سمجھ رہا نہیں آئی. چاند روشن آئیے گا. سادیہ قادری نہیں آئی. نہیں آئی. چلو بیٹھ جائے. تو وہ تو آئی نہیں ہے. لہٰذا مجھے صاحب ابھی دعا کیا کر کے لیں. فون کر کے دیجیے. آپ سبھی کو بہت شکریہ. اب ہماری بیٹی ام ہانی کا بھی ہوگا. انہوں نے بھی نعت مصطفیٰ پڑھی ہے. ہاں ڈبے میں ہوگا. ڈبے میں آئیے. جی آپ سبھی کا شکریہ. ان کا آج عقیقہ بھی تھا. تو اب میں شبینہ اور
اقرا فاطمہ کے یہاں سے کوئی آیا ہے؟ اقرا کے یہاں سے کوئی آیا ہے کہ نہیں؟ اقرا کی امی آئی ہیں؟ پہنچوا دیں گے. اب میں حضرت سے گزارش کروں گا کہ بس مختصر یعنی 5 منٹ، اس کے بعد نوشاد صاحب، پھر حضرت، پھر دعا. حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام بہت بہت شکریہ قاسم میرے دوست محترم جناب محمد فرید صاحب. پہلی بار میں حاضر ہوا ابھی حافظ غاری اللہ مولانا عبدالحفیظ صاحب نائب قاضی شیخ فتح، ان کی بھی حاضری ہے، ہمارے چودھری صاحب اور میرے دوست طوفان بھائی جناب محمد نشاد صاحب اور بھی دیگر لوگ جن کا نام نہیں جانتا میں. آپ سب کے سامنے حاضر ہوں. میں وقت بہت کم ہے، لیکن تبرکات کے طور پہ فرید بھائی نے ایسا بھی کہا کہ کچھ باتیں میں بھی آپ کے سامنے پیش کروں. بس یہی نیت ہے کہ چل دکھا لائے سنا خواب و منام اپنا. حضرات محترم، جیسا کہ ابھی آپ کو پتہ چلا کہ سرکار غریب نواز کی نسبت سے محفل ہے، تو آئیے بس چند باتیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گی. وقت بہت کم ہے میرے لیے، مسجد میں بھی نماز کا وقت ہونے والا ہے. سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ آپ کی ذات بابرکات اس قدر افضل و اعلیٰ ہے کہ میں کیا کوئی بھی آپ کی شان اور آپ کی عظمت میرے خیال سے نہ سمجھ سکتا ہے نہ بیان کر سکتا ہے. اور میرے امام کہتے ہیں نا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ جن کا آئینے نور تیرا سب گھرانہ. اور سیدہ کا گھرانہ ہی وہ ہے کہ سیدہ کے گھرانے میں جو بھی آپ کو ملے گا وہ سب سے افضل و اعلیٰ ہی ملے گا. چاہے آپ ہندوستان کی سرزمین پر مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیجیے، چاہے صابر پاک کو دیکھ لیجیے، یا وارث دیوا کو دیکھ لیجیے، یا سرکار غریب نواز حمد ولی کو دیکھ لیجیے، سب کی ذات ہی الگ، سب کی بات ہی الگ ہے. سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا جو مشن، جو آپ کا مقصد ہندوستان میں آنے کا تھا، وہ تھا دین پھیلانے کا. اور میں آپ کی بس 2 باتیں آپ کے سامنے پیش کروں، اس کے بعد میں اپنی جگہ لیتا ہوں. سرکار غریب نواز کا جو فرمان میں نے پڑھا وہ اپنی آپ فرماتے ہیں کہ برائی کرنے سے بہتر ہے کہ برے لوگوں کی صحبت اختیار کریں. بہت غور سے سنیے، آپ کیا فرماتے ہیں فرمان غریب نواز کی برائی کرنے سے بدتر یہ، یعنی برائی کرنے سے بھی برا ہے کہ انسان بروں کی صحبت اختیار کرے. اور آپ فرماتے ہیں نیکی کرنے سے بہتر یہ ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت انسان اختیار کرے. اب اگر اس قول پہ انسان عمل کر لے تو اللہ اکبر، صرف اور صرف اس قول پہ عمل کرنے سے اس کی زندگی بدل جائے گی. کیونکہ اگر اس قول پہ آپ نے 2 جملے لگائے ہوں گے، لیکن جو صوفیہ ہوتے ہیں، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں، ان کے 2 قول میں ہی پوری کائنات سمجھ آتی ہے. اور آپ کے اس قول میں اس قدر چیزیں ہیں کہ اگر آپ اس کے اندر اور دیکھیں اور اس کے اندر گوتا لگائے تو آپ کو پتہ چلے گا. اب آئیے دیکھیے کہ اس کے اندر آپ نے کیا فرمایا. آپ فرماتے ہیں کہ نیکی کرنے سے بہتر یہ ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو. مطلب یہ ایک انسان ہے، میں آپ کو سمجھاتا ہوں، اور وہ صحبت اس کی بری ہے، صحبت غلط ہے، وہ 1 بار نیکی کرے گا، 2 بار نیکی کرے گا، 3 بار کرے گا، لیکن اکثر و بیشتر جب اس کی صحبت بری ہے تو جب وہ بری لوگوں کے ساتھ میں بیٹھے گا، اٹھے گا، گھومے گا، پھرے گا تو وہ برائی ہی کرے گا. لیکن اگر اس کی صحبت اچھی ہے تو وہ اگر اس سے 1 بار گناہ ہو گیا، 2 بار گناہ ہو گیا، 3 بار گناہ ہو گیا، لیکن اگر اس کی صحبت اچھی ہے اور اگر اس کی صحبت بری ہے، یاد رکھیے وہ صحبت کا اثر اس طرح سے پڑتا ہے کہ ایک لیکن ضرور وہ برا بن جائے گا. یہ آپ نے فرمایا کہ اگر انسان اس پہ عمل کرے تو وہ اللہ کا نیک بندہ بنتا ہوا نظر آئے گا. اب اس کی تشریح اور کی جا سکتی ہے، لیکن وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں اس کی تشریح اور کروں. آخری بات جو آپ فرما، آخری بات تو نہیں، لیکن میں جو آخری بات آپ تک پہنچا رہا ہوں یہ کہ آپ فرماتے ہیں کہ
اے زمین والوں جو زمین کے اوپر ہو، اگر تمہیں یہ پتا چل جائے کہ جو زمین کے نیچے ہیں ان کے اوپر کیا گزر رہی ہے تو تم اس طرح سے پگھلنا چاہو کرو جیسے کہ برف پگھلتی ہے۔ یہ سرکار غریب کا قول ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے زمین والوں جو تم زمین کے اوپر اگر تمہیں یہ پتا چل جائے کہ جو زمین کے نیچے جو قبر میں لیٹے ہیں، جو زمین کے نیچے ہیں، اگر تمہیں ان کے بارے میں پتا چل جائے، ان کی حالات معلوم پڑ جائیں تو تم اس طرح سے پگھلو جیسے کہ برف پگھلے۔ اللہ اکبر۔ یہاں سے پتا یہ چلتا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی قبر اور اپنی آخرت کی تیاری کریں، اور سرکار نواز کا جو مشن ہے، جو آپ کا مقصد ہے، جس وجہ سے آپ میں تشریف لائیں، اس مقصد کو ہم پورا کریں، اور جس طرح سے اللہ اکبر نماز سے، دین سے اور اللہ کے رسول کے فرامین سے، شریعت سے محبت تھی، اسی طرح سے چاہیے کہ ہم بھی ان کے فرامین پہ عمل کریں اور ان کی سنتوں کو زندہ کریں۔ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ السلام علیکم۔ سرکار غریب نواز میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ مجھے بڑھ پڑے اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلیٰ سیدنا واسطہ سیدنا مولانا محمد بارک صلی وسلم علیہ وسلم کی غوث پاک کو محفوظ ہے، مرتبت کی جب سے شرط کرتا ہوں۔ خدا ہی جانے ہے، خدا ہی جانے ہے تیرا مقام یا خواجہ، خدا ہی جانے ہے تیرا مقام یا خواجہ، خدا ہی جانے ہے، خدا ہی جانے ہے تیرا مقام یا خواجہ، خدا ہی جانے ہے تیرا مقام یا خواجہ، ہے اولیاء میں تیرا احترام یا خواجہ، ہے اولیاء میں تیرا احترام یا خواجہ، ہے اولیاء میں تیرا احترام یا خواجہ، خدا ہی جانے ہے، اور امان ملتی ہے ہر ایک کو تیرے در پر، امان ملتی ہے، امان ملتی ہے ہر ایک کو تیرے در پر، امان ملتی، امان ملتی، امان ملتی ہے ہر ایک کو تیرے در پر، تیرا دیار ہے آقا، تیرا دیار ہے دار السلام یا خواجہ، تیرا دیار ہے دار السلام یا خواجہ، تیرا دیار ہے دار السلام یا خواجہ، تیرا دیار ہے، اور ہر کام میرا تیرے در تلک پہنچ جانا ہے، کام میرا ہے، کام میرا ہے، کام میرا تیرے در تلک پہنچ جانا، تمہارا بگڑی بنانا ہے کام یا خواجہ، 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 خدا ہی جانے ہے تیرا مقام یا خواجہ، خدا ہی جانے ہے، جناب سیدہ
زہرا کا واسطہ تم کو جناب سیدہ، جناب سیدہ، زہرا کا واسطہ تم کو جناب سیدہ، زہرا کا واسطہ تم کو بنا بھی لیجیے اپنا غلام یا بنا بھی لیجیے اپنا غلام یا بنا بھی لیجیے جناب سیدہ، زہرا کا واسطہ تم کو جناب سیدہ، زہرا کا واسطہ تم کو بنا بھی لیجیے اپنا غلام یا بنا بھی لیجیے۔ اور یہ شعر میں اپنی جانب سے ہی نہیں بلکہ تمام حاضرین کی طرف سے تقاضا کرتا ہوں، عرضی پیش کرتا ہوں سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں ملائکہ فرمائے، یہ التجا ہے دلا نا رسول اکرم سے، یہ التجا ہے، یہ التجا ہے دلا نا رسول اکرم سے، یہ التجا ہے، یہ التجا ہے، یہ التجا ہے دلا نا رسول اکرم سے، مجھے بھی شیر میں کوثر کا جام یا مجھے بھی شیر میں کوثر کا جام یا مجھے بھی شیر میں نبی کے حسین کی خیرات آپ کے در پر، نبی کے حسین کی، نبی کے حسین کی خیرات آپ کے در پر، نبی کے حسین کی خیرات آپ کے در پر، نبی کے حسین کی خیرات آپ کے در پر، ہمیشہ بٹتی ہے، ہمیشہ بٹتی ہے ہر صبح شام یا ہمیشہ بٹتی ہے ہر صبح شام یا نبی کے حسن کی، نبی کے حسن کی، نبی کے حسن کی خیرات آپ کے در پر، نبی کے حسن، نبی کے حسن کی، نبی کے حسن کی خیرات آپ کے در پر، ہمیشہ بٹتی ہے ہر صبح شام یا ہمیشہ بٹتی ہے، اور فضیلتوں میں بھلا، فضیلتیں میں بھلا آپ کی بیاں کیوں گئے، فضیلتیں ہو بھلا آپ کی بیاں، فضیلتیں ہو بھلا آپ کی بیاں کیوں گئے، فضیلتیں ہو بھلا، فضیلتیں ہو بھلا آپ کی بیاں کیوں گئے، فضیلتیں ہو بھلا آپ کی بیاں کیوں گئے، تیرے نانا رسول یہ علم یا تیرے نانا رسول یہ نام یا تیرے نانا رسول یہ نام یا اور تمام مفلسوں نادار تاجوانوں پر، تمام مفلسوں نادار تاجوانوں پر صدا ہے جاری تیرا فیض عام یا صدا ہے جاری تیرا۔ دامن گیر ہے، دعا خدا سے ہے
نوشاد کا بھی آ جائے دعا خدا سے ہے، دعا خدا سے ہے، نوشاد کا بھی آ جائے دعا خدا سے ہے، نوشاد کا بھی آ جائے تمہارے در کے فقیروں میں نام یاد جا، تمہارے در کے فقیروں میں نام یاد جا، دعا خدا سے نوشاد کا بھی آ جائے تمہارے در کے فقیروں میں نام یاد جا، خدا ہی جانے یاد میں پڑے اللہ کے ساتھ مولانا الشاہ عبدالحفیظ صاحب کا مدد سے جناب بخش نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن غریب نواز، بولو جشن غریب نواز، جشن غریب نواز، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آئیے ہم اور آپ انتہائی خلوص و محبت ادب و احترام کے ساتھ اپنے آقا کائنات کے آقا آقائے دو عالم فخر بنی آدم تاجدار عرب و عجم سیاح مکانی سے بے کساں چارہ ساز درد مندہ حضور رحمت للعالمین جان عالمین روحی فدا ہو ارواحنا فدا جناب احمد مصطفیٰ تمیم والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں عقیدت و احترام و ادب و احترام کے ساتھ بابا ذو بلند حضران درود پاک پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وعلیہ وسلم صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، جیسا کہ آپ تمامی حضرات کو معلوم اور ہمارے جناب محترم مکرم محمد فضیل صاحب نے بتایا بھی کہ اسی تاریخ کو یعنی 9 رجب المرجب کو اس مدرسے کی بنیاد پڑی اور اس تاریخ سے اب تک اور آج سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر اعلیٰ کہ خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوشریف یعنی سرکار خواجہ غریب نواز کا تیسرا خوشریف منایا جاتا ہے۔ اسی مناسبت سے ہمارے محترم جناب محمد فضیل صاحب نے اس بزم کا بھی اہتمام کیا۔ سرکار خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد ہم اور آپ خوب مناتے ہیں، بڑا ادب و احترام کرتے ہیں، بڑی عقیدت و محبت مسلمان کرتا ہے سرکار خواجہ غریب نواز سے، اور ہمیں ہمیشہ کرنا بھی چاہیے۔ بتانے کا مقصد صرف اتنا ہے میرے دوستوں، زیادہ گفتگو کا ٹائم بھی نہیں ہے، ابھی نماز آخر بھی پڑھنی ہے۔ ہمارے محترم جناب محمد فضیل صاحب نے اس مدرسے کی بنیاد کیوں رکھی اور آپ تمامی حضرات اپنے سر کی آنکھوں سے بھی یہ محفل دیکھ رہے ہیں، اور اگر آپ اپنے دل میں جھانک کر دیکھیں گے تو آپ کو جواب مل جائے گا کہ عالی جناب محمد فضیل صاحب اس مدرسے کی بنیاد اس محلے میں اس لیے رکھی تاکہ اس محلے کے تمام بچے اور بچیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب و محبوب حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا درس دیا، اور ساتھ ہی ساتھ سرکار کائنات حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل اولاد کی محبت کا بھی درس دیا۔ یہ عظیم مقصد ہے۔ تیسرا سب سے عظیم مقصد یہ ہے کہ اس محلے کے تمام بچے اور بچیوں کو
قرآن کریم کے تعلیم سے آراستہ پیراستہ کیا جائے۔ 3 مقصد ہیں اور یہی 3 مقصد ہماری زندگی کا بھی ہونا چاہیے۔ میرے آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میری امت کے لوگوں، اے کلمہ پڑھنے والوں، اے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ذکر کرنے والوں، نماز پڑھنے والوں، روزہ رکھنے والوں، حج کرنے والوں، زکوٰۃ دینے والوں، یہ تمام امور خیر کرنے سے پہلے تمہارے لیے تمہارے نبی کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے، میرے آقا خود پیغام پہنچاتے ہیں، میرے کلمہ پڑھنے میری امتیوں، میرے خدا کا کلمہ پڑھنے والوں، تمہارے لیے سب سے زیادہ ضروری جو چیز ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، تمہارے لیے سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے، تمہارے لیے سب سے اہم ترین کام یہ ہے کہ تم سب سے پہلے اپنے بچے اور بچیوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے خاندان والوں کے دلوں میں میری محبت پیدا کرو۔ سرکار کائنات فرماتے ہیں، ہر مسلمان کلمہ پڑھنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود مجھ سے محبت کرے اور اپنے چھوٹے بچے اور بچیوں کو، گھر کے تمام افراد کو، اپنی بیوی بچوں کو میری محبت کا درس دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اللہ کے رسول حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں رچ بس جائے گی، ہم صحیح معنوں میں عاشق رسول کائنات ہو جائیں گے، ہمارے دلوں میں محبت رسول کا چراغ جل جائے گا، تو میرے آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کسی مسلمان کے دل میں، کسی انسان کے دل میں میری محبت ہوگی، تو اللہ کے پیارے حبیب ارشاد فرماتے ہیں، رائی کے دانے کے برابر بھی اگر تمہارے دلوں میں میرا عشق ہے، میری محبت ہے، تو بروز قیامت تمہیں میری شفاعت اور میری رحمت ڈھونڈ کے تمہیں بخشوائے۔ اس لیے میرے دوست اور بزرگوں، ہمارے لیے اور آپ کے لیے، ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ ضروری اس بات ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنے آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت دل میں پیدا فرمائے، دل میں پیدا کرے، کوشش کرے، محبت کرے۔ اس لیے کہ اگر محبت رسول ہمارے دلوں میں جاگزی ہو جائے گی، محبت رسول ہمارے دلوں میں روشن ہو جائے گا، عشق رسول کی شمع ہمارے دلوں میں روشن ہو جائے گی، تو محبت رسول ایک ایسی طاقت ہے، ایک ایسی شمع ہے، ایک ایسی قوت ہے کہ مسلمان کے دل میں جب سچی محبت سرکار کی پیدا ہو جائے گی تو دنیا کی کوئی طاقت اسے گمراہ نہیں کر سکے۔ میرے آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میری محبت کا درس اپنے بچوں کو، اپنے خاندان والوں کو دو، خود اپنے دلوں میں میری محبت پیدا کرو اور اپنے بیوی بچوں کے دلوں میں میری محبت پیدا کرو، اور میرے آل اور اولاد کی محبت اپنے بیوی بچوں کے دلوں میں پیدا کرو۔ درس دو، سکھاؤ انہیں، اہل بیت کی محبت ان کے دلوں میں پیدا کرو، آل رسول سے ان کے دلوں میں عشق پیدا کرو، آل رسول کی شان بتاؤ، آل رسول کا مرتبہ بتاؤ، آل رسول کی عظمت بتاؤ، اللہ کے رسول کے خاندان والوں کی بڑائی بیان کرو، ان کے سامنے بتاؤ کہ میرے آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آل ہے، یہ اولاد ہے، ان سے عشق کرنا ضروری ہے۔ اللہ کے رسول کی آل اور اللہ کے رسول کی اولاد، سرکار کے خاندان والوں سے محبت ہمارے اور آپ کے لیے کیوں ضروری ہے؟ میرے آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت کی بہت ضرورت ہے، بہت بڑا ٹائم چاہیے میرے دوستو، مختصراً عرض کروں کہ آج ہمارے اور آپ کے دلوں میں سرکار کی محبت ضروری ہے، اور سرکار کی محبت کے ساتھ ہمارے دلوں میں اہل بیت کی محبت ضروری ہے، سرکار کی آل اولاد کا عشق ضروری ہے، محبت ضروری ہے، اس لیے کہ
हम सब इसलिए नमाजें पढ़ते हैं, हम सब इसलिए रोजा रखते हैं, हम सब इसलिए कुरान पढ़ते हैं, हम सब इसलिए नेक काम करते हैं, हम सब इसलिए अल्लाह के रसूल के तरीके पर चलते हैं कि हमें जन्नत मिल जाए। जन्नत की आरज़ू है, जन्नत की ख्वाहिश है। और मेरे आका हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा अपने उम्मतियों को 10 दिया करते थे कि दुआ किया करो, अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल जन्नत व नऊज़ु बिका मिनन नार, अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल जन्नत व नऊज़ु बिका मिनन नार। हमेशा हर वक्त जब भी तुम्हें मौका मिल जाए ये दुआ किया करो, या अल्लाह हमें जन्नत अता फरमा और जहन्नम से छुटकारा अता फरमा, हमें जन्नत अता फरमा और हमें जहन्नम से आजादी अता फरमा। मेरे दोस्तों, हमारा हर अमल इसलिए है कि हमें जन्नत मिल जाए और मोहब्बत रसूल, अहले बैत की मोहब्बत इसलिए जरूरी है कि जन्नत कभी वो जा ही नहीं सकता, जन्नत उसे मिल ही नहीं सकती जिसके दिल में अज़मत मोहब्बत अहले बैत न होगी, जिसके दिल में अल्लाह के रसूल की आल औलाद की मोहब्बत नहीं होगी, वो कभी जन्नत में जा ही नहीं सकता। इसलिए कि मेरे आका हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मेरे हसन मेरे हुसैन ये जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। मेरे ये दोनों बेटे, मेरे ये दोनों लफ्ज़े जिगर हसन और हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। अगर जन्नत पाना है तो गुलामी का तौक हसन और हुसैन का गले में डालना है। अहले बैत की मोहब्बत दिलों में पैदा करना जरूरी है। और हमारी माँ बहने भी सुन ले कि उनको भी अल्लाह के रसूल की आल औलाद से मोहब्बत का जरूरी है। इसलिए कि मेरे आका हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मेरी बेटी खातून जन्नत, मेरी बेटी फातिमा ज़हरा जन्नत की औरतों की सरदार है। जन्नत हज़रत फातिमा ज़हरा की मीरास है, जन्नत हज़रत इमाम हसन और हुसैन की मीरास है। इसलिए अहले बैत की मोहब्बत जरूरी है कि अगर हमें जन्नत जाना है, जन्नत की आरज़ू है, जन्नत की तलब है, तो हमारे दिलों में मोहब्बत रसूल के बाद अहले बैत की मोहब्बत जरूरी है। तीसरा पैगाम मेरे पैगंबर हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम अपने बच्चों को कुरान की तालीम से आरास्ता करो, कुरान की तालीम दो उन्हें, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ, कुरान सिखाओ, कुरान की तालीम दो, कुरान से इश्क उनके दिलों में पैदा करो। क्यों कुरान पढ़ना क्यों जरूरी है, कुरान की तिलावत क्यों जरूरी है, कुरान की तालीम क्यों जरूरी है, कुरान पढ़ने का दर्स हमें क्यों दिया जा रहा है, कुरान हमारे लिए जरूरी क्यों है पढ़ना। इसलिए कि मेरे आका हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, सरकार फरमाते हैं जब मेरा कोई उम्मती कुरान की तिलावत करता है, कुरान पढ़ता है और कुरान का पढ़ने का पहला जुमला पढ़ता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता है और फिर पढ़ता है अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम पढ़ता है, तो मेरे आका फरमाते हैं अलिफ लाम मीम में 3 हर्फ है, अलिफ लाम मीम 3 हर्फ है। मेरे आका फरमाते हैं जब कोई बंदाए मोमिन कुरान की तिलावत करता है और कहता है अलिफ, तो अल्लाह तबारक व तआला का दरियाए करम जोश में आता है और अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को हुक्म देता है, ए मेरे फरिश्तों, मेरा ये बंदा कुरान पढ़ रहा है, इसलिए इसने अलिफ कहा है, इसके नामे अमाल से 10 गुनाह मिटा दो, इसके नामे अमाल से 10 गुनाह मिटा दो और गुनाहों की जगह पर 10 नेकियां लिख दो और मेरे इस बंदे को मेरी रहमत के 10 दर्जे करीब कर दो। अलिफ खाली पढ़ाया आपने तो आपके नामे अमाल से 10 गुनाह मिटाए गए, 10 नेकियां लिखी गई और अल्लाह के करीब आपको 10 दर्जे किया गया। अगर आपने अलिफ लाम मीम पढ़ा तो 30 नेकियां मिलेंगी, 30 गुनाह मिटाए जाएंगे और 30 दर्जे अल्लाह के करीब किया जाएगा। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, कुरान की तिलावत अज़बर जरूरी है, कुरान हर घर में पढ़ना जरूरी है। इसलिए कि आज बनाए मुसीबतें, परेशानियां, आफतें, ज़हमतें, नुकसान, जिल्लत, रुसवाई हमारे पीछे लगी हुई है, हमारे पीछे हर घर में जिल्लत और रुसवाई दामन पसार चुकी है। इसलिए अगर हम अपने घरों को पाक करना चाहते हैं, अपने मोहल्ले को पाक करना चाहते हैं,
اپنے دل کو پاک کرنا چاہتے ہیں، اپنے قلب کو پاک کرنا چاہتے ہیں، اپنی قبر کو پاک کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارے اور آپ سب کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کو گھر میں پڑھا جائے، قرآن کی تلاوت کی جائے، اس لیے کہ جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں سے بلائیں دور ہو جاتی ہیں، وہاں سے آفتیں دور ہو جاتی ہیں، وہاں سے پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، اور جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، فرشتے رحمت کو اترتے ہیں، قرآن پڑھنے والے سے سلام کرتے ہیں، قرآن پڑھنے والے سے مصافحہ کرتے ہیں، اور جب تک وہ بندہ قرآن پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس کے حضور بیٹھ کر کے اس کے درجات کی بلندی کے لیے، اس کی عزت کی سلامتی کے لیے، اس کے درجات کی بلندی کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں۔ آپ نے سنا میرے دوست اور بزرگوں کہ قرآن اور محبت رسول اور محبت اہل بیت، ان تین چیزوں کو عام کرنے کا میرے پیغمبر نے درس دیا ہے۔ انہی تین چیزوں کو عام کرنے کے لیے ہمارے محمد فرید صاحب نے جس مدرسے کا اہتمام کیا، یہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے، یہاں تعلیم محبت رسول سکھائی جاتی ہے، اہل بیت سے عشق کا درس دیا جاتا ہے، اور آپ تمامی حضرات اپنے سر کی آنکھوں سے اپنے بچوں کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے بچے یہاں آنے کے بعد زیور علم سے آراستہ ہونے کے ساتھ ساتھ محبت رسول اور محبت اہل بیت کا چراغ اپنے دل میں روشن کر کے جاتے ہیں۔ اس لیے ایسی محفلوں میں ہمارا اور آپ کا جانا ضروری ہے۔ جناب فرید صاحب کا تعارف کیجیے، دامے گرمے قدمے سکھنے، جس طرح سے ہو سکے ان کی اعانت کیجیے، ان کی مدد کیجیے، ان کے حوصلے کو بڑھائیے، تاکہ یہ آپ کے بچوں کو قرآن و حدیث اور سرکار کے عشق کا درس دیں، اور آج کے بچوں کو ایمان و اسلام کی دولتوں سے مالا مال فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمامی حاضرین کو اپنے حبیب کا سچا عشق عطا فرمائے، اپنے حبیب کی اعلیٰ اولاد کی سچی محبت پیدا فرمائے، قرآن کی سچی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔ کلمہ پڑھنے میری امتیوں، میرے خدا کا کلمہ پڑھنے والوں، تمہارے لیے سب سے زیادہ ضروری جو چیز ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، تمہارے لیے سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے، تمہارے لیے سب سے اہم ترین کام یہ ہے کہ تم سب سے پہلے اپنے بچے اور بچیوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے خاندان والوں کے دلوں میں میری محبت پیدا۔ سرکار کائنات فرماتے ہیں ہر مسلمان کلمہ پڑھنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود مجھ سے محبت کرے اور اپنے چھوٹے بچے اور بچیوں کو، گھر کے تمام افراد کو، اپنی بیوی بچوں کو میری محبت کا درس دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اللہ کے رسول حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں رچ بس جائے گی، ہم صحیح معنوں میں عاشق رسول کائنات ہو جائیں گے، ہمارے دلوں میں محبت رسول کا چراغ جل جائے گا، تو میرے آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کسی مسلمان کے دل میں، کسی انسان کے دل میں میری محبت ہوگی تو اللہ کے پیارے حبیب ارشاد فرماتے ہیں رائی کے دانے کے برابر بھی اگر تمہارے دلوں میں میرا عشق ہے، میری محبت ہے، تو بروز قیامت تمہیں میری شفاعت اور میری رحمت ڈھونڈ کے تمہیں بخشوائے۔ اس لیے میرے دوست اور بزرگوں، ہمارے لیے اور آپ کے لیے، ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ ضروری اس بات ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنے آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت دل میں پیدا فرمائے، دل میں پیدا کرے، کوشش کرے، محبت کرے۔ اس لیے کہ اگر محبت رسول ہمارے دلوں میں جاگزی ہو جائے گی، محبت رسول ہمارے دلوں میں روشن ہو جائے گی، ہمارے دلوں میں روشن ہو جائے گی، تو محبت رسول ایک ایسی طاقت ہے، ایک ایسی شمع ہے، ایک ایسی قوت ہے کہ مسلمان کے دل میں جب سچی محبت سرکار کی پیدا ہو جائے گی تو دنیا کی کوئی طاقت اسے گمراہ نہیں کر سکتی۔ میرے آقا حضور رحمت عالم
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मेरी मोहब्बत का दर्स अपने बच्चों को, अपने खानदान वालों को दो, खुद अपने दिलों में मेरी मोहब्बत पैदा करो और अपने बीवी बच्चों के दिलों में मेरी मोहब्बत पैदा करो और मेरे आल और औलाद की मोहब्बत अपने बीवी बच्चों के दिलों में पैदा करो। दर्श दो, सिखाओ उन्हें, अहले बैत की मोहब्बत उनके दिलों में पैदा करो, आले रसूल से उनके दिलों में इश्क पैदा करो, आले रसूल की शान बताओ, आले रसूल का मर्तबा बताओ, आले रसूल की अजमत बताओ, अल्लाह के रसूल के खानदान वालों की बड़ाई बयान करो उनके सामने। बताओ कि मेरे आका हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये आल है, ये औलाद है, इनसे इश्क करना जरूरी है। अल्लाह के रसूल की आल और अल्लाह के रसूल की औलाद, सरकार के खानदान वालों से मोहब्बत हमारे और आपके लिए क्यों जरूरी है। मेरे आका हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजाहत की बहुत जरूरत है, बहुत बड़ा टाइम चाहिए मेरे दोस्तों। मुख्तसरन अर्ज करूं कि आज हमारे और आपके दिलों में सरकार की मोहब्बत जरूरी है और सरकार की मोहब्बत के साथ हमारे दिलों में अहले बैत की मोहब्बत जरूरी है, सरकार की आल औलाद का इश्क जरूरी है, मोहब्बत जरूरी है। इसलिए कि हम सब इसलिए नमाजें पढ़ते हैं, हम सब इसलिए रोजा रखते हैं, हम सब इसलिए कुरान पढ़ते हैं, हम सब इसलिए नेक काम करते हैं, हम सब इसलिए अल्लाह के रसूल के तरीके पर चलते हैं कि हमें जन्नत मिल जाए। जन्नत की आरज़ू है, जन्नत की ख्वाहिश है। और मेरे आका हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा अपने उम्मतियों को दस दिया करते थे कि दुआ दिया करो, अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल जन्नता व नऊज़ु बिका मिनन नार, अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल जन्नता व नऊज़ु बिका मिनन नार। हमेशा हर वक्त जब भी तुम्हें मौका मिल जाए ये दुआ किया करो, या अल्लाह हमें जन्नत अता फरमा और जहन्नम से छुटकारा अता फरमा, हमें जन्नत अता फरमा और हमें जहन्नम से आजादी अता फरमा। मेरे दोस्तों, हमारा हर अमल इसलिए है कि हमें जन्नत मिल जाए और मोहब्बत रसूल, अहले बैत की मोहब्बत इसलिए जरूरी है कि जन्नत कभी वो जा ही नहीं सकता, जन्नत उसे मिल ही नहीं सकती जिसके दिल में अजमत मोहब्बत अहले बैत न होगी, जिसके दिल में अल्लाह के रसूल की आल औलाद की मोहब्बत नहीं होगी, वो कभी जन्नत में जा ही। आका हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मेरे हसन मेरे हुसैन ये जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। मेरे ये दोनों बेटे, मेरे ये दोनों लफ्ते जिगर हसन और हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। अगर जन्नत पाना है तो गुलामी का तौक हसन और हुसैन का गले में डालना है। अहले बैत की मोहब्बत दिलों में पैदा करना जरूरी है। और हमारी माँ बहने भी सुन ले कि उनको भी अल्लाह के रसूल की आल औलाद से मोहब्बत का जरूरी है। इसलिए कि मेरे आका हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मेरी बेटी खातून जन्नत, मेरी बेटी फातिमा ज़हरा जन्नत की औरतों की सरदार है। जन्नत हज़रत फातिमा ज़हरा की मीरास है, जन्नत हज़रत इमाम हसन और हुसैन की मीरास है। इसलिए अहले बैत की मोहब्बत जरूरी है कि अगर हमें जन्नत जाना है, जन्नत की आरज़ू है, जन्नत की तलब है, तो हमारे दिलों में मोहब्बत रसूल के बाद अहले बैत की मोहब्बत जरूरी है। तीसरा पैगाम मेरे पैगंबर हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम अपने बच्चों को कुरान की तालीम से आरास्ता करो, कुरान की तालीम दो उन्हें, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ, कुरान सिखाओ, कुरान की तालीम दो, कुरान से इश्क के दिलों में पैदा करो। क्यों कुरान पढ़ना क्यों जरूरी है, कुरान की तिलावत क्यों जरूरी है, कुरान की तालीम क्यों जरूरी है, कुरान पढ़ने का दर्स हमें क्यों दिया जा रहा है, कुरान हमारे लिए जरूरी क्यों है पढ़ना। इसलिए कि मेरे आका हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, सरकार फरमाते हैं जब मेरा कोई उम्मती कुरान की तिलावत करता है, कुरान पढ़ता है और कुरान का पढ़ने का पहला जुमला पढ़ता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता है और फिर पढ़ता है अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम पढ़ता है, तो मेरे आका फरमाते हैं अलिफ लाम मीम में 3 हर्फ है, अलिफ लाम मीम 3 हर्फ है। मेरे आका फरमाते हैं जब कोई बंदा मोमिन कुरान की तिलावत करता है और कहता है अलिफ
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دریائے کرم جوش میں آتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے، اے میرے فرشتوں، میرا یہ بندہ قرآن پڑھ رہا ہے، اس لیے اس نے الف کہا ہے، اس کے نامہ اعمال سے 10 گناہ مٹا دو، اس کے نامہ اعمال سے 10 گناہ مٹا دو اور گناہوں کی جگہ پر 10 نیکیاں لکھ دو اور میرے اس بندے کو میری رحمت کے 10 درجے قریب کر دو۔ الف خالی پڑھایا آپ نے تو آپ کے نامہ اعمال سے نیکیاں لکھی گئی اور اللہ کے قریب آپ کو 10 درجے کیا گیا۔ اگر آپ نے الف لام میم پڑھا تو 30 نیکیاں ملیں گی، 30 گناہ مٹائے جائیں گے اور 30 درجے اللہ کے قریب کیا جائے گا۔ میرے دوست بزرگوں، قرآن کی تلاوت ازبر ضروری ہے، قرآن ہر گھر میں پڑھنا ضروری ہے، اس لیے کہ آج بنائیں مصیبتیں، پریشانیاں، آفتیں، زحمتیں، نقصان، ذلت، رسوائی ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہے، ہمارے پیچھے ہر گھر میں ذلت اور رسوائی دامن پسا چکی ہے۔ اس لیے اگر ہم اپنے گھروں کو پاک کرنا چاہتے ہیں، اپنے محلے کو پاک کرنا چاہتے ہیں، اپنے دل کو پاک کرنا چاہتے ہیں، اپنے قلب کو پاک کرنا چاہتے ہیں، اپنی قبر کو پاک کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے اور آپ سب کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کو گھر میں پڑھا جائے، قرآن کی تلاوت کی جائے، اس لیے کہ جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں سے بلائیں دور ہو جاتی ہیں، وہاں سے آفتیں دور ہو جاتی ہیں، وہاں سے پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں اور جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، فرشتے رحمت کو اترتے ہیں، قرآن پڑھنے والے سے سلام کرتے ہیں، قرآن پڑھنے والے سے مصافحہ کرتے ہیں اور جب تک وہ بندہ قرآن پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس کے حضور بیٹھ کر کے اس کے درجات کی بلندی کے لیے، اس کی عزت کی سلامتی کے لیے، اس کے درجات کی بلندی کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں۔ آپ نے سنا میرے دوستوں بزرگوں کہ قرآن اور محبت رسول اور محبت اہل بیت، ان 3 چیزوں کو عام کرنے کا میرے پیغمبر نے درس دیا ہے۔ انہی 3 چیزوں کو عام کرنے کے لیے ہمارے محمد فرید صاحب نے جس مدرسے کا اہتمام کیا، یہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے، یہاں تعلیم محبت رسول سکھائی جاتی ہے، اہل بیت سے عشق کا درس دیا جاتا ہے اور آپ تمامی حضرات اپنے سر کی آنکھوں سے اپنے بچوں کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے بچے یہاں آنے کے بعد زیور علم سے آراستہ ہونے کے ساتھ ساتھ محبت رسول اور محبت اہل بیت کا چراغ اپنے دل میں روشن کر کے جاتے ہیں۔ اس لیے ایسی محفلوں میں ہمارا اور آپ کا جانا ضروری ہے۔ جناب فرید صاحب کا تعارف کیجیے، دامے گرمے قدمے سکھنے، جس طرح سے ہو سکے ان کی اعانت کیجیے، ان کی مدد کیجیے، ان کے حوصلے کو بڑھائیے تاکہ یہ آپ کے بچوں کو قرآن و حدیث اور سرکار کے عشق کا درس دیں اور آج کے بچوں کو ایمان و اسلام کی دولتوں سے مالا مال فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمامی حاضرین کو اپنے حبیب کا سچا عشق عطا فرمائے، اپنے حبیب کی اعلیٰ اولاد کی سچی محبت پیدا فرمائے، قرآن کی سچی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے اور قرآن پڑھنے، قرآن سیکھنے، قرآن کے پیغام کو عام کرنے کے ہمیں توفیق رفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ یا نبی سلام آپ سلطان معظم وجہ تکلیف دو عالم مہمان عرش اعظم محسن اکرام عالم یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ
خطائیں دور گٹائیں بھیج دو اپنی مسجد میں ہم تمہارے یا نبی یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا صدقہ دو شیر خدا صدقہ دو صدقہ دو خواجہ پیا صدقہ دو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات نیلی شرٹ والا بھی چاہیے دے گا میرے پیارے رسول اللہ کا مولا وہی خدا صلی اللہ جملہ مومنین و مومنات و مسلمین و مسلمات و احیاء و اموات و جملہ مسلم صلاح و رحمات خصوص مصر خاص اقوال خواجہ و صالحہ خواجہ و ہندوستان و خواجہ خواجہ و کشتی حسن احمد غریب نواز رضی اللہ عنہ ہمارے صلاح و ولا منصب اللہ و سرکار خواجہ باز منصب مفقدہ سبا شرف و وانا مدین بیگ لے کے آئے ان کا صلی اللہ تعالی علیہ خیر خلقہ سیدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.
तुम्हारी बदौलत हमारा भरम है, थोड़ा सा तुम्हारा करम है। इलाही ना ढूंढे दामन मुर्शिद, इलाही ना ढूंढे दामन मुर्शिद, ना छूटे दामन मुर्शिद, रखिए तुमने, यह जगाना रखिए तुमने, यह जगाना रखिए तुमने, यह जगाना रखिए तुमने, यह जगाना रखिए तुमने। तुम्ही लाज रखी है हर जगह, ये शब्बन मियाँ तुम्हारा करम है। मेरी हर जगह लाज रखी है तुमने, मेरी हर जगह लाज रखी है तुमने, हर जगह लाज रखी है तुमने, मेरी हर जगह लाज रखी है तुमने। शब्बन मियाँ सब तुम्हारा करम है, शब्बन मियाँ सब तुम्हारा, शब्बन मियाँ अगर न मानो तो एक बात कह दूं, अगर न मानो तो एक बात कह दूं, अगर न मानो तो एक बात कह दूं, अगर न मानो तो एक बात कह दूं। शब्बन मियाँ बस तुम्हारा करम है, बस तुम्हारा करम है, शब्बन मियाँ बस तुम्हारा, शब्बन मियाँ बस तुम्हारा करम है, शब्बन मियाँ बस अगर न मानो तो एक बात कह दूं, अगर न मानो, अगर न मानो तो एक बात कह दूं, अगर न मानो तो एक बात कह दूं, अगर न मानो तो एक बात कह दूं। दुनिया को देखना चाहिए बदौलत हमारा भरम है तुम्हारी, शब्बन मियाँ बस तुम्हारा करम है, शब्बन मियाँ बस तुम्हारा, शब्बन मियाँ बस तुम्हारा करम है, शब्बन मियाँ बस तुम्हारा करम है। नहीं तेरी रसूल माला रसूल की सोलग मौला जाके आज रंग है तेरे रंग
میرے